یہ پہلی مرتبہ تو نہیں ہو رہا۔ ابھی تھوڑے ہی دن پہلے کی بات ہے، خادم حسین رضوی کی ایک ویڈیو وائرل ہو گئی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف آج کل سب کے نام لے رہا ہے، بڑا اس کو سچ بولنے کا شوق چڑھا ہے۔ اگر وہ یہ بھی بتا دے کہ ممتاز قادری کو پھانسی لگانے کا فیصلہ اس نے کس کے کہنے پر کیا، تو میں بھی بتا دوں گا کہ مجھے فیض آباد جانے کے لیے کس نے کہا تھا۔ اب پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال نے اینکر پرسن ثنا بچہ کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے خدشات کا اظہار کیا ہے کہ الیکشن 2018 میں رات 9 بجے تک مسلم لیگ نون سینٹرل پنجاب سے جیت رہی تھی اور لوگ ڈبے نہیں اٹھانے دے رہے تھے، اور پورا سینٹرل پنجاب مسلم لیگ نون جیت گئی، جس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں مسلم لیگ نون جیت ہی نہ جائے اور نواز شریف دوبارہ اقتدار میں آ جائیں گے تو جو لڑائی عدلیہ کے زمانے سے چلی آ رہی ہے وہ بھیانک شکل اختیار کر جائے گی، اور شاید وہیں پر کوئی فیصلہ ہوا کہ جو چیز جہاں ہے اسے روک دو، جو کچھ ہو سکتا ہے اسے کر گزرو۔ اسی لیے انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کی قربانی دی اور راتوں رات تحریک انصاف کو جتوا دیا گیا۔ سب کو معلوم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی نواز شریف سے لڑائی تھی، دوسری جانب شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کے قریب تھے مگر نواز شریف نے انہیں پیچھے ہٹا دیا تھا، جس کے بعد عمران خان کی لاٹری لگی ہے۔ مسلم لیگ نون کے ساری کمانڈ نواز شریف کے ہاتھ میں تھی، یہ بات اسٹیبلشمنٹ کے لیے بالکل ناقابل قبول تھی۔ مصطفیٰ کمال نے انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ کراچی چونکہ سیاسی یتیم ہے، اس لیے سب سے بڑی قربانی کراچی میں دی گئی، جہاں رات کے اندھیرے میں تحریک انصاف کے ہارے ہوئے امیدواروں کو جتوا دیا گیا، وگرنہ پاک سرزمین پارٹی کراچی میں کچھ سیٹیں لازمن جیت جاتی۔ یاد رہے کہ مصطفیٰ کمال جس نظام کی آج حقیقت بیان کر رہے ہیں، 2018 میں یہ اسی نظام کا حصہ بلکہ ایک پرزہ تھے اور بخوشی تھے۔ مصطفیٰ کمال کو الطاف حسین کے خلاف باغی بنا کر پیش کیا گیا تھا، لیکن پہلے جلسے میں ایک تو وہ کوئی کارنامہ نہ کر کے دکھا سکے، اوپر سے یہ جو تمام قضیہ انہوں نے بیان کیے ہیں یہ بھی کوئی زیادہ حیرت انگیز نہیں۔ چند ماہ قبل نیا دور سے بات کرتے ہوئے سینئر صحافی محمد ضیاء الدین نے بتایا تھا کہ کس طرح نواز شریف کی پہلی حکومت کو اسٹیبلشمنٹ نے نکلوایا تو بے نظیر بھٹو کو لانے کے لیے کراچی میں اسی طرح کی صورتحال پیدا کی گئی تھی۔ ضیاء الدین کے مطابق پاکستان پر دنیا بھر سے دہشت گردی کروانے کے الزامات لگ رہے تھے اور بش سینئر کی امریکی حکومت پاکستان پر پابندیاں لگانے والی تھی کہ اسے شکست ہو گئی اور بل کلنٹن حکومت میں آنے والے تھے، تو یہاں فیصلہ کیا گیا کہ نواز شریف کی حکومت کو ہٹا کر بے نظیر حکومت لائی جائے، کیونکہ بل کلنٹن اور ان کی اہلیہ ہلری کلنٹن بے نظیر کے مداح تھے۔ نواز شریف کی حکومت کو صدارتی 58(2) کے ذریعے ہٹا تو دیا گیا، لیکن وہ سپریم کورٹ چلے گئے۔ سپریم کورٹ سے ان کی حکومت بحال کر دی گئی، لیکن پھر بھی کاکڑ فارمولے کے تحت ان کو جانا پڑا۔ بالکل اسی طرح جیسے اس سے چند برس قبل ضیاء حکومت نے جنیجو حکومت کو برطرف کیا، تو جنرل اسلم بیگ نے سپریم کورٹ کو واضح الفاظ میں بتا دیا تھا کہ وہ جنیجو حکومت کو بحال نہیں کرے گی، اور سپریم کورٹ نے صدر کے فیصلے کو غلط قرار دینے کے باوجود حکومت کو بحال نہیں کیا تھا۔ بہرحال ضیاء الدین کے مطابق اسٹیبلشمنٹ نے بے نظیر کو وفاق میں تو حکومت دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن وہ پنجاب انہیں دینے پر اب بھی راضی نہیں تھے، اور پنجاب پیپلز پارٹی کو دیے بغیر باقی ملک سے اتنی نشستیں پیپلز پارٹی کو نہیں مل رہی تھی کہ وہ مرکز میں حکومت بنا سکے، لہٰذا راتوں رات ایم کیو ایم کو حکم دیا گیا کہ وہ الیکشن کا بوائیکاٹ کر دے۔ ایم کیو ایم نے 1992 کے آپریشن کے خلاف بطور احتجاج بوائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ مسلم لیگ جنیجو بنا کر ایک نئی مسلم لیگ قائم کی گئی اور اس کے 18 ممبران اور سپہ صحابہ کے ایک رکن کو وزارت دے کر پنجاب میں زیادہ نشستوں کے باوجود مسلم لیگ کو باہر رکھ کر پیپلز پارٹی کی مرکز میں حکومت بنائی گئی۔ لہٰذا جو کچھ مصطفیٰ کمال کہہ رہے ہیں وہ بعید از قیاس ہرگز نہیں، البتہ موت کا فرشتہ دیکھنے کے بعد کی توبہ تو قبول نہیں ہوا کرتی۔ اب اگر مصطفیٰ کمال یہ سب کہہ رہے ہیں تو یقیناً انہیں اسٹیبلشمنٹ کے پورے پلان کا پہلے سے علم تھا۔ جب ان کو اس پلان سے باہر کر دیا گیا تو آج وہ یہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن اسے اس مکے سے ہی تعبیر کیا جا سکتا ہے جو لڑائی کے بعد یاد آتا ہے، اور ایسے مکے کا کیا کیا جاتا ہے یہ کسی اردو محاوروں کی لغت میں دیکھا جا سکتا ہے۔